السلام علیکم محترم ناظرین، ہمارے چینل فیملی جوکس کریٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بچہ اسکول سے رزلٹ کارڈ لے کر گھر پہنچا تو سیدھا باپ کے پاس گیا اور بولا، ابو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ باپ: وہ کیسے؟ بچہ: وہ ایسے کہ اب آپ کو میرے لیے نئی کتابیں نہیں خریدنا پڑیں گی کیونکہ میں فیل ہو گیا ہوں۔ ایک لڑکا دوسرے سے: تمہاری تعلیم کیا ہے؟ دوسرا: میری تعلیم MBBF ہے۔ پہلا بولا، یار MBBS تو سنا تھا لیکن یہ MBBF کون سی ڈگری ہے؟ دوسرا: میٹرک بار بار فیل۔ مالکن: نوکرانی سے تم دن بدن کام چور ہوتی جا رہی ہو، میرا خیال ہے کہ میں دوسری ملازمہ رکھ لوں۔ تو نوکرانی بولی، خدا آپ کو خوش رکھے، ویسے یہ کام بھی 2 ملازموں کا ہے۔ پولیس والے نے چور سے کہا، تم نے چوری کیوں کی؟ چور بولا، جناب روزگار کا مسئلہ تھا۔ پولیس والا: تو پھر چوری میں ایسا شور کیوں مچایا؟ چور: سر لوگ سنیں گے تو مدد بھی کریں گے۔ مومنٹس کے بعد لڑکی نے پوچھا، تم اتنی جلدی کیوں تھک جاتے ہو؟ میں تو نہیں تھکتی۔ لڑکا: سڑک کبھی ختم نہیں ہوتی، کیا پٹرول ہمیشہ ہی ختم ہو جاتا ہے؟ باپ: کیا تمہارے سالانہ امتحان ختم ہو گئے ہیں؟ بیٹا: جی ہاں ابو جی، رزلٹ بھی نکل آیا ہے۔ باپ: پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بیٹا: اس لیے ابو جی کیونکہ مجھے نئے کورس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مشہور سائنسدان ایک دفعہ بس میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ ضروری کاغذات نکالے تو انہیں یاد آیا کہ اینک تو گھر بھول آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے مسافر سے درخواست کی کہ یہ کاغذ پڑھ دیجئے۔ مسافر نے جواب دیا، معاف کیجئے، میں بھی آپ ہی کی طرح جاہل ہوں۔ 2 جڑواں بچے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا جبکہ دوسرا اداس تھا۔ باپ: اتنا کیوں ہنس رہے ہو؟ بچہ: اتنی ٹھنڈ میں ممی نے دونوں بار اسی کو نہلا دیا۔ 5 سال کی لڑکی اپنی ہم عمر کزن کو بتا رہی تھی، ہمارے گھر میں ایک ننھا بھائی آنے والا ہے۔ کزن نے پوچھا، تمہیں کیسے یقین ہے کہ بھائی ہی آئے گا؟ لڑکی نے جواب دیا، پچھلی مرتبہ امی بیمار ہو کر ہسپتال گئی تھی تو ہمارے گھر میں ننھی سی بہن آئی تھی۔ اس مرتبہ ابو بیمار ہو کر ہسپتال گئے ہیں، اسی لیے ضرور ننھا سا بھائی آنے والا ہے۔ اردو کا جنازہ: ٹیچر اگر اور مگر کو جملوں میں استعمال کرو۔ اسٹوڈنٹ: میں اگر چلا جاؤں تو میرے مگر نہ آنا۔ ایک صاحب نماز سیکھنے مولوی کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے کہا، ثنا آتی ہے؟ صاحب گھبراتے ہوئے، جی وہ نہیں آتی، کبھی کبھی نبیلہ آ جاتی ہے۔ شوہر نے دوسرے کمرے سے بیوی کو میسج کیا، اگر بچے سو گئے ہیں تو میں آؤں؟ ریپلائی آیا کہ میں موبائل پر گیم کھیل رہا ہوں، پاپا مما سو گئی ہیں۔ شوہر نے بجلی کا پلگ ٹھیک کرتے ہوئے بیوی سے کہا، بیگم ذرا یہ تار پکڑنا۔ بیگم نے تار پکڑی۔ شوہر، کچھ ہوا؟ بیگم، نہیں۔ شوہر، اس کا مطلب ہے کرنٹ دوسری تار میں ہے۔ میاں بیوی دونوں ایک ہی فیلڈ میں کام کرتے تھے۔ بیوی پائلٹ تھی اور خاوند کنٹرول ٹاور انسٹرکٹر۔ پائلٹ بیوی: ہیلو کنٹرول ٹاور، یہ فلائٹ 358 ہے، یہاں کچھ پرابلم ہے۔ کنٹرول ٹاور سے: شوہر، آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی، کیا آپ دوبارہ اپنی پرابلم بتا سکتی ہیں؟ بیوی: کچھ نہیں، جانے دو، تمہیں میری آواز آتی ہی کب ہے، اور برائے مہربانی اپنی پرابلم بتائیے۔ شوہر: اور برائے مہربانی اپنی پرابلم بتائیے۔ بیوی: اب تو رہنے ہی دو۔ شوہر: پلیز بتائیے۔ بیوی: کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم رہنے دو۔ شوہر: ارے بولیے کیا پرابلم ہے؟ بیوی: تمہیں میرے مسئلے سے کیا مطلب؟ شوہر: بیوقوف عورت، اس فلائٹ میں 200 پیسنجر بھی ہیں، پرابلم بتا۔ بیوی: میری پرواہ نہیں رہی، ابھی بھی 200 مسافروں کی پرواہ ہے، بس مجھے نہیں کرنی بات۔ ماں نے آواز دی، منّے تم کہاں ہو؟ منّے نے کہا، میں غسل خانے میں نہا رہا ہوں۔ منّے: سردی بہت ہے، باہر آ جاؤ، نہیں تو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میں نے بھی کہہ دیا، امی سردی نہیں لگتی، میں لحاف اوڑھ کر نہا رہا ہوں۔
ایک لڑکا باغ میں درخت پر چڑھا آم توڑ رہا تھا۔ اتنے میں چوکیدار آ گیا اور غصے سے بولا، شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ لڑکا نہایت معصومیت سے بولا، وہ دوسرے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں۔